مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ان تین لوگوں کو نہیں بھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان تین لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن تین لوگوں کو نہیں بھولتا۔ وہ تین لوگ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس دنیا میں زندگی کا تسلسل ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکیں گے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کی راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یعنی دنیا کے عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی ٹلتی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت، آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے۔ ان تذکروں کو سن کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے گویا کہ اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں توبہ کے بعد موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص میں مبتلا نہیں ہوتا، جو کچھ بھی سے میسر ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت ایسے طبی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح سے بھی گزر جائے گزارا لیں، زیادہ فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو انتظار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری الجھن اور وجوہات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر یہ اصل زندگی ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے ناظرین، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہوتا ہے۔ سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں سے ایک کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے، جو مردے کے پاخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ دراصل ہم پیشہ کپڑوں کو خبر دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 3 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا، 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ
تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ سی چل رہی ہوتی، انتقال کرنے والے کا شخص کا چہرہ دیکھنے پر لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہونے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری آسانی لینے سے ایک ہفتہ قبل پہلو شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پورے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ میں لڑ رہا تھا اور مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کے پاس میں اس کے قریب دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب یاد آئی، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ ہے۔ بس وہ کہتے ہیں میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتے ہیں میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا، ہمت دیتا، تو آخری بار بچوں کو دیکھتا تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرف کوئی خیال بھی رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی تھی، بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا، ان کے منہ سے نکلے اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک دفعہ تو سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کے ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئی، کام کرنے کے بعد واپسی جب اس راستے سے گزرو تو آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کیا ہے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے موسیٰ کو یہ شخص جب مرا تھا مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا تھا اور اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی، کسی کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے چاہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن و عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے تو اپنے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھائیں۔ جب موت آتی ہے جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنود کی طاری رہتی، آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس کا موت وقت مقررہ کر کے لکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دیں گے، اور جو آخرت میں طلب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزار کو ان قریب بہت اچھا صلاح دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محلہ، عزیز و اقارب، رشتہ دار سب بھول جاتے ہیں، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، وہ دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بیٹھا کے چیخ کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں رو پاتا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا تو وہ یہ
بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کو میری طرح کون خیال بھی رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیجیے گا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔